الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ آج ہم سنیں گے صابر و شاکر بوڑھے کا ایک دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ۔ عظیم تابعی بزرگ حضرت سیدنا امام ابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو اوزائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ایک بزرگ نے یہ واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام رحمہ اللہ تعالی کی تلاش میں صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلوں میں پھرتا رہا تاکہ ان کی صحبت سے فیضیاب ہو سکوں۔ ایک مرتبہ میں اسی مقصد کے لیے مصر گیا۔ جب میں مصر کے قریب پہنچا تو ویران سی جگہ میں ایک خیمہ دیکھا جس میں ایک ایسا شخص تھا جس کے ہاتھ اور آنکھیں جذام کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی، لیکن اس حالت میں بھی وہ اللہ پاک کا نیک بندہ ان الفاظ کے ساتھ اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہا تھا: اے میرے پاک پروردگار، میں تیری وہ تعریف کرتا ہوں جو تیری تمام مخلوق کی تعریف کے برابر ہو۔ اے میرے پاک پروردگار، بے شک تو تمام مخلوق کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے اور تو سب پر فضیلت رکھتا ہے۔ میں اس انعام پر تیری حمد یعنی تعریف کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی مخلوق میں یہی لوگوں سے افضل بنایا ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس شخص کی یہ حالت دیکھی تو میں نے کہا: خدا پاک کی قسم میں اس شخص سے یہ ضرور پوچھوں گا کہ کیا حمد یعنی اللہ پاک کی تعریف کے یہ مبارک الفاظ تمہیں سکھائے گئے ہیں یا پھر اللہ پاک کی طرف سے تمہارے دل میں ڈالے گئے ہیں۔ چنانچہ کہ اسی ارادے سے میں اس کے پاس گیا اور اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا: اے نیک بندے، میں تم سے ایک چیز کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے جواب دو گے؟ وہ کہنے لگا: اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا: وہ کون سی نعمت ہے جس پر تم اللہ پاک کی حمد کر رہے ہو، اور وہ کون سی فضیلت ہے جس پر تم شکر ادا کر رہے ہو، حالانکہ تمہارے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں وغیرہ سب ضائع ہو چکی ہیں؟ وہ شخص کہنے لگا: کیا تو دیکھتا نہیں کہ میرے رب نے میرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں نے کہا: کیوں نہیں، میں سب دیکھ چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا: دیکھو، اگر اللہ پاک چاہتا تو مجھ پر آسمان سے آگ برسا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ بنا دیتی۔ اگر وہ چاہتا تو پہاڑوں کو حکم دیتا اور وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ پاک چاہتا تو سمندر کو حکم فرماتا جو مجھے غرق کر دیتا، یا پھر زمین کو حکم فرماتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھنسا لیتی۔ لیکن دیکھو، اللہ پاک نے مجھے ان تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھا، پھر میں اپنے رب کریم کا شکر کیوں ادا نہ کروں، اس کی حمد کیوں نہ کروں اور اس پاک پروردگار سے محبت کیوں نہ کروں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا:
مجھے تم سے ایک کام ہے، اگر کر دو گے تو تمہارا احسان ہوگا۔ چنانچہ کہ وہ کہنے لگا، میرا ایک بیٹا ہے جو نماز کے اوقات میں آتا ہے اور میری ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی افطاری کے وقت بھی آتا ہے، لیکن کل سے وہ میرے پاس نہیں آیا۔ اگر تم اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دو تو تمہارا احسان ہوگا۔ میں نے کہا، میں تمہارے بیٹے کو ضرور تلاش کروں گا، اور پھر میں یہ سوچتے ہوئے وہاں سے چل پڑا کہ اگر میں نے اس نیک بندے کی ضرورت پوری کر دی تو شاید اس کی نیکی کی وجہ سے میری مغفرت ہو جائے گی۔ چنانچہ کہ میں اس کے بیٹے کی تلاش میں ایک طرف چل دیا۔ چلتے چلتے جب ریت کے 2 ڈیلوں کے درمیان پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میں اچانک رک گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک درندہ ایک لڑکے کو چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھا رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اسی شخص کا بیٹا ہے۔ مجھے اس لڑکے کے فوت ہونے پر بہت افسوس ہوا، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، اور واپس اسی شخص کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اگر میں نے اس پریشان حال شخص کو اس کے بیٹے کی موت کی خبر فوراً ہی سنا دی تو سن کر کہیں یہ بھی فوت نہ ہو جائے۔ آخر کس طرح اسے یہ غمناک خبر سناؤں کہ اس سے صبر نصیب ہو جائے۔ چنانچہ کہ میں اس کے پاس پہنچا اور اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دیا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا تم جواب دو گے؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، اگر مجھے معلوم ہوا تو انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا۔ میں نے کہا، تم یہ بتاؤ کہ اللہ پاک کے ہاں حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے یا آپ کا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا، یقیناً حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کا مرتبہ و مقام ہی زیادہ ہے۔ پھر میں نے کہا، جب آپ علیہ السلام کو مصیبتیں پہنچی تو آپ علیہ السلام نے ان پر بڑی بڑی مصیبتوں پر صبر کیا یا نہیں؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے کما حقہ، یعنی جیسا حق تھا ویسا مصیبتوں پر صبر کیا۔ یہ سن کر میں نے ان سے کہا، پھر تم بھی صبر سے کام لو۔ سنو، اپنے جس بیٹے کا تم نے ذکر کیا تھا اس کو درندہ کھا گیا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے میرے دل میں دنیا کی حسرت ڈالی۔ پھر وہ شخص رونے لگا اور روتے روتے اس نے جان دے دی، اور میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور سوچنے لگا کہ میں اس جنگل میں اکیلے اس کے کفن دفن کا کیسے انتظام کروں گا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے 10-12 سواروں کا ایک قافلہ نظر آیا۔ میں نے انہیں اشارے سے اپنی طرف بلایا تو وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے پوچھا، تم کون ہو اور یہ فوت شدہ شخص کون ہے؟ میں نے سارا واقعہ سنایا تو وہ وہاں رک گئے اور اس شخص کو سمندر کے پانی سے غسل دیا اور اسے کفن پہنایا جو ان کے پاس تھا۔ پھر مجھے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کو کہا تو میں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر ہم نے اس نیک شخص کو اسی خیمے میں دفن کر دیا۔ ان نورانی چہروں والے بزرگوں کا قافلہ روانہ ہو گیا۔ میں وہاں اکیلا ہی رہ گیا۔ رات ہو چکی تھی لیکن میرا وہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے اس صابر و شاکر بزرگ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں ان کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد نیند آ گئی تو میں نے خواب میں نورانی منظر دیکھا کہ میں اور وہ
شخص ایک سبز کبے میں موجود ہیں اور وہ سبز لباس پہنے ہوئے کھڑے ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تو میرا وہی دوست نہیں جس پر مصیبتیں ٹوٹ پڑی تھی اور وہ انتقال کر گیا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا تمہیں یہ عظیم الشان مرتبہ کیسے ملا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگا الحمدللہ مجھے میرے رب نے ان لوگوں کے ساتھ جنت میں مقام عطا فرمایا ہے جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور جب انہیں کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے اس بزرگ سے یہ واقعہ سنا ہے تب سے میں مصیبت والوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ کتاب ایوان الحکایات۔ اللہ کریم کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صبر کرنے کی مصیبتوں پر اور خوشی پہنچے تو اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔